अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अम्मा बाद क़ौली तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबित ताज वल मेराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। दूरो नज़दीक से सुनने वाले ख्वातीन व हज़रात, आज 11 रबीउल अव्वल अन्नूर शरीफ की बात से पैर आपसे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिया कुछ दिल की बातें, कुछ रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद नूर के हवाले और उनके हवालों से मसाइल, परेशानियों और गुनाहों में घिरी हुई मुल्क और कौम और बल्लाद इस्लामिया के अहले इस्लाम कलमा गोयाने इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कुछ गुजारिशात पेश खिदमत करनी मकसूद है। सबसे पहले तो ओवरसीज जो अहले पाकिस्तान सात समंदर पार या बैरून मुमालिक में रोजगार के लिए मसरूफ अमल हैं, उनकी हालत सफर में दुआ, घरों से दूर होने की वजह से उनकी दुआ की ज्यादा कबूलियत और उनके लिए मिलाद शरीफ के अय्याम, उनकी मुबारकबाद पेश खिदमत है। हमारे यहाँ हस्बे मामूल, हस्बे रवायत जो प्रोग्रामात हैं उनका तज़किरा करने से पहले ये बात आपकी खिदमत में रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि आज जो सूरज गरूब हो रहा है कुछ देर बाद और जो चांद तलू हो रहा है, ये रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान और हमारे यहाँ राइज इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल नूर शरीफ, 12 रबीउल अव्वल नूर शरीफ का चांद है और इसी की रात के इख्तितामी जो लम्हात हैं, यूं कहिए कि जो सहर का वक्त है वो मौलूदुन नूर का और मौलूद पाक का वक्त है। मौलूद पाक के वक्त आज जब हम 1445 हिजरी और जाहिर है कि सने हिजरी से पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मौलूद शरीफ वो बाइस खैर, बाइस नूर, बाइस मुबारक है और इस उन्वान पर इंशाअल्लाह रहमान आपकी खिदमत में आने वाले कल जुमतुल मुबारक को जरूर बात होगी और वो आपकी समातों की नजर भी जरूर होगी। लेकिन जो लम्हात आज रात बाद, आधी रात के बाद और नमाज फजर से पहले के हैं, उनके लिए खुसूसियत के साथ जिस तरह आपने दूर नजदीक मसाजिद में, खानकाहों में, मराकिज में, अपने घरों में नात शरीफ के एहतमाम के साथ और शुक्राना के नवाफिल के साथ खुसूसी तौर पर एहतमाम किया और इस बात को मद्देनजर रखा आपने कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश मुबारका के फौरन बाद सिजदा फरमाया था, तो कमो बेश इंसानी कोताहियों को अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसके को पेश नजर रखते हुए अल्लाह ताला ने यकीनन ख्वातीन व हज़रात को, बड़े छोटों को सिजदा रेजी की तौफीक खैर और तौफीक नूर से नवाजा। तो हमें आज आने वाली रात, आधी रात गुजार लेने के बाद आपस में मिल बैठकर दरूद शरीफ का एहतमाम और एक दूसरे को दमदलासा, शफकत और अंदाज़े खैर और हर वो अंदाज जो जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए, उसको इख्तियार करते हुए दस्त बदुआ होना है, हाथ उठाने हैं रब्बुल आलमीन के हुजूर
کہ تیرا احسان ہے مالک کہ تو نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیے، تو انہی عطاؤں کی برکت سے بلاد اسلامیہ، جمیع انسانیت، ملک، قوم اور اہل پاکستان کے وہ لوگ جو بیرون ملک بستے ہیں ان کے لیے خیر کی، نور کی، برکت کی، پریشانیوں سے دوری کی، بیماریوں سے شفا کی اور اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مرکزی دربار عالیہ کوٹھہ شریف کے معمول کے مطابق اسٹیج جی پی او میلاد چوک جی پی او میں اس کا انعقاد ہونا ہے، اور مضافات سے چھوٹے بڑے میلاد کمیٹیوں کے زیر اہتمام مختلف میلاد ریلیاں، جلوس، گاڑیوں پر پیدل باوضو درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ مرکزی جامع مسجد غوثیہ مری شہر میں اکٹھے ہونا ہے، اور مرکزی جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقررہ راستوں سے لوئر بازار سے ہوتا ہوا میلاد چوک جی پی او میں ایک بڑی میلاد کانفرنس کی شکل اختیار کرے گا۔ سارے راستہ نعت شریف کا اہتمام، اور خصوصاً میلاد کانفرنس میلاد چوک جی پی او میں اجتماعات سے علماء اور علماء گرامی قدر کی خطابات، مشائخ عظام کی دعائیں، شمولیت، قیادت اور نعت رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب معمول اہتمام ہوگا۔ گزارش کریں گے کہ اہلیان مری اس مرکزی جلوس میں اپنی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنائیں، اور جو اس سے پہلے اور آج 11 ربیع الاول شریف تک جتنے اہتمام چھوٹے بڑے گرد و نواح میں ہوئے، اس کے نتیجے کے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ اور اس کو احتشام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ مرکزی جلوس میں شرکت کیجئے۔ اسی طرح نیو مری میں، کوٹلی ستیا میں، گرد و نواح میں بڑے چھوٹے جلوس کے اہتمام ہیں، کلر سیدہ میں، ملک بھر میں، اور خصوصی طور پہ ہم اپنے بارے میں یہ بھی گزارش کریں کہ انشاءاللہ رحمان حضرت والا شان پیر عبد القادر صاحب عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے گاؤں جنڈی شریف کوہوٹا، ان کے تلامذہ، ان کے برادری اور ان کے عزیز و اقارب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر صاحب کے، ان کے دعوت پر اور ان کی خصوصی خواہش پر خود اپنی شرکت کو جنڈی شریف کے جلوس میں حاضری کے لیے اور گفتگو کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور جو دوست کوہوٹا یا جنڈی شریف کے قریب ہوں تو ان سے اس موقع پر ملاقات بھی ہوگی۔ چونکہ راول پنڈی میں بھی دن پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور سالوں سے یہ خواہش ہماری بھی رہی اور دعوت منتظمین کی طرف سے بھی رہی، تو اس سال انشاءاللہ رحمان نماز مغرب کے بعد جامع مسجد روڈ پہ مختلف میلاد سٹیجز پہ حاضری کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ بنیادی طور پہ ملک اور قوم مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور افراتفری، فرقہ پرستی اور لڑائی جھگڑوں نے اور چھوٹے بڑے مسائل اور پریشانیوں نے ملک کو، قوم کو، افراد ملت کو ایک صورتحال اور ایک کیفیت سے دوچار کیا ہے۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں میلاد شریف کی خوشیوں کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، دوسروں کو معاف کرنے اور خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے تمام تر ضروری امور حسب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اختیار کرنے کی ضرورت اور اہمیت ہے، وہاں پہ بالیقین آج سحر کے وقت، آنے والی سحر کے وقت، اور بالیقین آنے والے دن یوم جمعہ شریف، یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع پہ بالیقین ہر جگہ پہ دعا ہوگی، اور ہم پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ یہ خوشخبری آپ کی خدمت میں میلاد شریف کے موقع پر عرض کر دیں کہ انشاءاللہ رحمان کوئی وجہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد شریف کے موقع پر ملکی اور قومی اجتماعی مسائل اور پریشانیوں میں کمی کے لیے ہمیں اسباب اور ذرائع عطا نہ فرمائے۔ یقیناً جو لوگ اس ظاہری حیات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یا دنیا کی آزمائش اور اس کی آزمائش کی اور امتحان گاہ کی گھڑیوں کو آئندہ سال 1447 ہجری کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پائیں گے، وہ اس میلاد شریف اور اگلے سال کے میلاد شریف میں دنیاوی اور ظاہری پریشانیوں کے حوالے سے بھی یقیناً ایک بڑا فرق اپنی دعاؤں اور اپنی کوششوں اور اپنی نیتوں کی بنیاد پر محسوس کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر سطح کے حکمران طبقہ میں بھی اس طرح کے نیتوں کو شامل کر کے دعاؤں کو شامل کیا جائے گا تاکہ آئندہ سال تک ہمارے لیے آسانیوں کا سامان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔